ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السلام على سيدنا ومولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد. اس آیت میں قرآن کی خصوصیات بیان کر رہا ہے. اس سلسلے میں کبھی میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی، معلومات پیش کیے تھے، اور آج کی مجلس میں بھی اسی آیت کے ذہن میں کچھ باتیں پیش کی تھی. کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ مجلس میں استعمال کرتے ہیں. اب وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ہم حوضے میں ہیں تو ہماری زبان حوضوی ہوتی ہے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ بالکل سے چینج ہو جائے زبان تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. اس ماحول میں رہتے ہیں کیونکہ حوضے میں ایک علمی ماحول ہوتا ہے، مدارس میں ایک علمی ماحول ہوتا ہے، تو وہاں وہ اصطلاحیں بولی جاتی ہیں تو وہی زبان پہ ہوتی ہیں، اور وہ کبھی کبھی ممبر سے نکلتی ہیں تو نوجوانوں کو اور جوانوں کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی ہے. آج کی مجلس میں نے عرض کیا تھا ایک لفظ تجلی. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے قرآن کی شکل میں تجلی پیدا کی ہے دنیا میں. اب یہ تجلی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو کہ ایک علمی بحث ہے اور میں اس کو یہاں پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اپنے نوجوانوں کے لیے صرف ایک مثال سادہ سی دے کر اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تجلی کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال یہ ہے کہ ایک آئینہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی ذات کی تجلی ہے، قرآن خدا کی ذات کی تجلی ہے. اب میں اس بحثوں میں نہیں جانا چاہتا بالکل بھی، لیکن بالکل سادہ سی مثال کہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا وجود، جو اپنے وجود کے ساتھ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ جو آئینے میں وجود دکھائی دے رہا ہے اس وجود کو تجلی کہتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ کی ذات کے اندر موجود ہے وہ کہیں اور نظر آ رہا ہے. جب ذات کی کوئی چیز کسی اور وجود کے اندر نظر آئے تو اسی کو تجلی کہتے ہیں. لیکن ایک امتیازی فرق ہے اس تصویر میں، اس عکس میں جو شیشے میں یا آئینے میں نظر آ رہی ہے. آئینے میں جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ اپنا اس کا ذاتی نہیں ہے. ذاتی کیا ہے؟ اس کا اپنا وجود ہے. اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں تو ایک میرا وجود ہو گیا جو میں باہر ہوں آئینے سے، ایک آئینے میں میرا وجود ہے. جو آئینے میں میرا وجود ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا دیا ہوا ہے.
بس یہیں سے سمجھ میں آنے والی بات ہے. آدمی سوچتا ہے کہ اہل بیت کے پاس اتنے اختیارات ہیں, اتنے کمالات ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں, یہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں, یہ زندہ کو مار دیتے ہیں, یہ فقیر کو نواز دیتے ہیں, یہ زمین کو ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ سونا بن جائے, یہ پانی کے اوپر پل بناتے ہیں. یا دنیا کے ہر اختیارات اس کے پاس موجود ہیں, لیکن یہ سارے اختیارات آنے کے بعد بھی اپنے کو بندہ کہتے ہیں, خدا نہیں کہتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے خدا نہیں کہتے کہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات کے اندر خدا نے تجلی کی ہے, اور جو تجلی ہوئی ہے وہ میری اپنی ملکیت نہیں ہے, خدا کی ملکیت ہے. اور یہ قانون ہے کہ ملکیت میں تصرف کرنے کا حق صرف اور صرف مالک کو ہے. وہ تو اب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم یہ شریعت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں, جب چاہا جو چاہا شریعت کی اعتبار اپنے حساب سے شریعت میں تبدیلی کر دی, ارے یہ اچھا نہیں لگتا یہ کر دیا جائے. لیکن حقیقت یہ کہ جس کی ملکیت ہے اسی کو تصرف کا حق ہے, اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کائنات میں ملکیت فقط ذات پروردگار سے مخصوص ہے, کسی اور کو کسی طرح کی کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے. اگر مجھے تو میرے جسم کی ملکیت حاصل ہے, اگر حاصل ہے تو بھی انگلی کاٹ کے دکھائیے. جیسے ہی آپ انگلی کاٹیں گے شریعت دامن پکڑ لے گی کہ آپ کو حق نہیں ہے انگلی کاٹنے کا. عجیب ہے یہ مولانا, ہم یہاں بیٹھ کے اپنی انگلی کاٹے تو شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی. وہ مجاہد کا جا کر میدان میں گلا کٹوا دے تو کہتے یہ زندہ ہے. یہی تو فرق ہے. جب انگلی کاٹنے کے لیے منع کریں گے تو منع کرنے کا نتیجہ یہ کہ آپ نہیں کاٹ سکتے. جس شریعت نے ہمیں انگلی نہ کاٹنے کی اجازت ہم کو اجازت نہیں دی ہے, اسی شریعت نے اس مجاہد سے کہا ہے کہ میدان میں جا کے گلا کٹوا لو. اس کے معنی نہ گلا کٹوانا کوئی امتیاز رکھتا ہے, نہ انگلی کا کاٹنا کوئی امتیاز رکھتا ہے. پروردگار جو کہ ہمارے وجود کا مالک ہے وہ جیسے چاہے گا ہمارے وجود کے اندر تصرف کر سکتا ہے. اہل بیت یہی سمجھانا چاہ رہے تھے, ہمارے اندر خدا کی ساری صفات موجود ہے, لیکن ہم نے ان صفات کو امانت سمجھا ہے, ملکیت نہیں سمجھا ہے. جو لوگ ملکیت سمجھتے ہیں وہ تصرف کرنا شروع کر دیتے. بس تجلی یہی ہے, جو کچھ آپ شیشے میں دیکھ رہے ہیں آئینے میں وہ تجلی ہے, اور آئینے میں ہر وہ چیز دکھائی دی جو وجود کے اندر ہے. اگر ایک بڑا آئینہ لگایا جائے تو اب یہیں سے آپ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار نے تجلی کی ہے قرآن کی شکل میں, اور قرآن پورا کا پورا اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. اگر قرآن کی صورت کی مجلس میں نازل کیا ہے, قرآن کی تفسیر اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کہیں کتابیں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت کی زندگی کو دیکھ لیں, قرآن کی تفسیر ہوتی کہیں نہیں. جو کہ ہم اتنا دور آ چکے ہیں اس قرآن سے, اس مرحلے سے, کہ جسے اللہ نے شفا بھی قرار دیا ہے اور رحمت بھی قرار دیا ہے. آج ایک آیت کے دوسرے مرحلے پہ گفتگو کرنا ہے, میں نے نہیں کی تھی. وہ مرحلہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالمین کو اس قرآن سے کچھ نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ خسارہ, نقصان. جسے آپ جب خسارہ آتا ہے تو آپ ترجمہ کرتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم ہے زمانے کے سارے انسان گھاٹے میں, سارے انسان نقصان میں. یہی قرآن کی لطافت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خسارہ کیا چیز ہے. سوال یہ ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھ کے اتنے ایمان کو زیادہ کر رہا ہے, اور ایک انسان قرآن کو اگر پڑھ بھی رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو خسارہ مل رہا ہے. قرآن کی ایک صفت اور ہے, قرآن کو نور بھی کہتے ہیں. قرآن کی صفت ہے, اس میں قرآن کا نور. نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کہتے ہیں ظاہر لنفس مظہر لغیر. یہ بھی نور کا مصداق ہے, یہ جل رہا جس میں, جس کے اندر بھی یہی تعریف ہے. ابھی لائٹ چلی جائے تو نہ آپ اس بلب کو دیکھ سکتے ہیں نہ دوسروں کو دیکھ سکتے ہیں, کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن جیسے ہی نور پلٹ کے آئے گا تو دو چیزیں ظاہر ہوں گی. اس نور کی وجہ سے خود اس کا وجود ظاہر ہو جائے گا, اور اس کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ظاہر ہو جائے گا. قرآن نور ہے, یہی خاصیت ہے قرآن کی. قرآن نور ہے. اگر قرآن کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو قرآن اپنے کو تو ظاہر کرے گا ہی کرے گا, اس کے وجود سے پردوں کو اٹھائے گا. اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے تو مومن بتائے گا قرآن, اور اگر کفر و نفاق کے ساتھ آیا ہے تو
تو وہی حشر ہوگا جو اس ظالم کا ہوا ہے. اس قرآن نے اپنے نور ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کے اوپر سے ظلمت کے پردے اٹھائے ہیں. لوگ سمجھ رہے یہ تو سید ہے، اولاد رسول ہیں، ان کا تو احترام واجب ہے. احترام صرف عمل کی وجہ سے. یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا، یہ میں نہیں کر رہا ہوں فیصلہ. جب جناب نوح نے کہا تھا پروردگار میرا بیٹا، نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، جواب میں کیا کہا پروردگار نے؟ ایک فیصلہ سنا دیا تاریخی، لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے ہے نہیں، تم بیٹا کہہ رہے ہو، یہ نہیں ہے بیٹا. کیوں نہیں ہے پروردگار؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل آپ سے ملتا جلتا نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرنے کے لیے رشتہ داری کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. تو قرآن کے سامنے ایک ظالم آیا، قرآن نے کیونکہ قرآن نور ہے تو نور کی وجہ سے قرآن خود بھی ظاہر ہے اور دوسرے کے وجود کو بالکل ظاہر کر دیتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین کو اس قرآن سے خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے. یہ خسارہ کیا چیز ہے؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں. اب یہ عربی کی لطافت کہ اگر اس کو دقیق طریقے سے اس کا مطالعہ نہ کیا جائے تو وہ لطافت ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. ایک ہوتی ہے نقصان اور ایک چیز ہوتی ہے خسارہ، اور دونوں کا ترجمہ ہم ایک ہی کرتے ہیں نقصان. تو ان کو نقصان ہو گیا. ان کا نقصان لفظ قسم زمانے میں انسان گھاٹے میں، نقصان میں، جبکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. نقصان اور خسارے کے معنی دونوں الگ ہیں. بس وہ معنی سن لیجیے تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. ایک انسان ہے جو تجارت کرتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ روپے تجارت میں لگائے اور 1 لاکھ روپے سے تجارت شروع کی، سال بھر تجارت کرتا رہا. دیندار انسان تھا، پابندی کرتا تھا شریعت کی، خدا سے ڈرتا تھا. اس نے کہا کہ اب جو کہ سال بھر گزر گئے تو ہم کو خمس نکالنا بھی واجب ہے، کیونکہ خمس سال بھر کے اوپر واجب ہے. کہ جب سال بھر میں آپ جتنا کما کے کھا چکے ہیں، کھانے کے بعد جو بچا ہے اس کو پروردگار نے نہیں مانگا ہے، وہ تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ 20% لوگ جو خون دے رہے وہ بھی نہیں دیتے. تب بچنے کے بعد، کھانے کے بعد جو تمہاری سیونگ ہوئی اس کا 5واں دے دو، 4 تم خود رکھ لو، ہو سکتا ہے تم کو ضرورت پڑ جائے. اب اس نے حساب کیا، اس نے تاجر نے جب حساب کرنے کے لیے بیٹھا تو بیلنس 0 آ گیا. فائدے میں یعنی وہ 1 لاکھ روپے جو بچا تھا بس وہی بچا ہوا تھا. جب فائدے میں گیا، فائدہ تلاش کرنے کے لیے گیا تو وہاں بیلنس 0 تھا. اس کو عربی زبان میں جب یہ کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جائے کہ تجارت کے لیے جو سرمایہ لگایا تھا آخر سال میں وہ سرمایہ بچ جائے اور فائدہ حاصل نہ ہو تو اس کو نقصان کہتے ہیں. اس کو عربی میں نقصان کہتے ہیں. لیکن جب سرمایہ کے اصل سرمایہ ضائع ہو جائے، جو 1 لاکھ روپے لگایا تھا، اب جا کے جب حساب و کتاب کرنا شروع کیا سال کے آخر میں خمس نکالنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ وہ 1 لاکھ بھی چلا گیا، وہ ختم ہو گیا 1 لاکھ. تو یہ جو 1 لاکھ زندگی کا سرمایہ بھی چلا گیا، فائدہ تو گیا ہی گیا، سرمایہ زندگی بھی گیا. ایسے انسان کو کہا جائے گا یہ خسارے میں ہے. فرق محسوس کریے، جہاں انسان کا سرمایہ زندگی بچا ہو، فائدہ حاصل نہ ہو رہا وہ نقصان میں ہے، اور جہاں سرمایہ زندگی فائدے کے ساتھ ختم ہو جائے وہ خسارے میں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی ظالم قرآن کے بارگاہ میں آئے گا تو اس کو نقصان ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے وہ خسارے میں ہے. تو وہ کون سا خسارہ ہے جو ظالم کو مل رہا ہے؟ پروردگار نے جب اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا تھا، ہر انسان کو ایک سرمایہ دیا تھا اور کہا تھا اسی سرمایہ سے تمہیں تجارت کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ سرمایہ جو ہر انسان کو اللہ نے اس کے وجود میں لا کے رکھ دیا تھا، جس کے ذریعے سے اسے تجارت کرنا تھی، اس سرمایہ کا نام ہے انسانیت. ہم نے تمہیں انسانیت کے نام پہ ایک سرمایہ دیا ہے، تم تجارت کرو گے اس دنیا میں. جتنی تجارت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی انسانیت بڑھتی چلی جائے گی، جتنا انسانیت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، تم تجارت میں کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. کیونکہ مومن جب اس مرحلے میں اترتا ہے تو زندگی کے سرمایہ کو ایمان کے ذریعے بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور جب منافق و کافر و ظالم بھی اس دنیا میں تجارت کرنے کے لیے آتا ہے تو ظلمت کی وجہ سے فائدہ تو فائدہ، اصل سرمایہ زندگی جو انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
تو جب انسانیت کا سرمایہ ختم ہو گیا تو وہ خسارے میں آ گیا. پروردگار کہہ رہا ہے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, معجزاتی کتاب ہے کہ جب یہ مومن کے بارے میں آتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے, اور جب ظالم کے پاس آتی ہے تو اس کے خسارے میں اضافہ کرتی ہے. تو خسارہ اور نقصان دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس کی بہت خوبصورت مثال دیتی ہے کہ سنیوں کے ایک بہت بڑے اور زبردست عالم دین ہیں مرحوم فخر رازی. ان کی ایک تفسیر ہے, بہت شاندار تفسیر ہے, مفاتیح الغیب کلامی تفسیر ہے, بہت معتبر ہے. اس میں وہ اس خسارے کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ خسارے کی پیاری مثال دی انہوں نے کہ ایک انسان گرمی کے زمانے میں برف بیچ رہا ہو, برف خرید کے لایا اور اپنی دکان پہ رکھے اور دن بھر اس کی برف نہ بکے, اور فرض یہ کرے فریزر بھی نہیں ہے اس کے بعد, شام کو کیا ہوگا؟ شام کو یہ نقصان میں نہیں رہے گا, یہ خسارے میں رہے گا, کیونکہ اصل سرمایہ جو برف کی شکل میں وہ پانی ہو گیا. بس انسان کے لیے اللہ نے یہی چیز رکھی کہ ہم نے تم کو سرمایہ انسانیت دیا ہے, ہم تم کو میدان تجارت میں چھوڑ دیا ہے. اب تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تم اپنے اس سرمایہ سے مرضی الہی کا سودا کرتے ہو یا مرضی شیطان کا سودا کرتے ہو. اگر تم اپنی تجارت سے مرضی الہی کا سودا کرو گے تو پروردگار اپنی مرضی تمہارے حوالے کر دے گا, پھر تم جو چاہو گے کرو گے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں وہ کچھ اور چاہتا ہے, نہیں, یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. اب ان کی چاہت میں اور خدا کی چاہت میں کوئی فرق نہیں ہے, تو کوئی اس منزل تجارت پہ آ گئے جہاں اپنی جان قربان کر کے نبی کی جان کو بچا رہے ہیں. تو انسانیت کے سرمایہ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میدان تجارت میں آئے. اور اگر کسی نے اپنا سرمایہ گم کر دیا, ظالمین سے کچھ قبول نہیں ہوگا, منافقین سے کچھ قبول نہیں ہوگا, کافرین سے کچھ قبول نہیں ہوگا, منافقین سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا پروردگار, جبکہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں, جبکہ وہ نماز پڑھتے ہیں. ایک منافق اگر نماز پڑھتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا پروردگار کے, ایک ظالم اگر نماز پڑھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو نماز پڑھ رہا ہے پروردگار ایمان والے کو اگر نماز پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے تو اس ظالم کو کیوں نہیں دے رہا ہے؟ نماز کو بالآخر پڑھ رہا ہے, کب نماز کو پڑھ رہا ہے, لیکن تم کو ایک قانون پتا ہے کہ جب انسان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مال میں کسی طرح کی کوئی تجارت کرے. یہ قانون ہے ملکوں کا کہ اگر ایک تاجر نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا دیوالیہ نکل گیا, اس کے بعد 200 کروڑ کی پراپرٹی ہے, تو اب اس 200 کروڑ کی پراپرٹی سے کوئی تجارت یا حکومت آ کے روک دیتی ہے, پابندی لگا دیتی کہ آپ کو حق نہیں ہے. کیوں؟ یہ میری ہے کہ آپ کی تو ہے, لیکن آپ نے منزل عمل میں تجارت کرنے کے سارے فنون کھو دیے. وہ جس کے ذریعے سے تجارت ہونا چاہیے تھی وہ تجارت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے. لہذا مال آپ کا ہوگا لیکن پھر بھی تجارت کرنے کی آپ کو حق نہیں ہے. یہی پروردگار کہنا چاہتا ہے, ہم نے تجھے انسانیت جیسا سرمایہ دیا تھا, تجھے میدان کھلا دیا تھا کہ جا کر انسانیت کے ذریعے سے تجارت کر. تو نے کیونکہ اپنی انسانیت کو تباہ و برباد کر لیا ہے, تو جس طرح اس انسان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے اسی طرح سے اس انسان کا بھی دیوالیہ نکلتا ہے جو اپنی انسانیت کو گم کرتے ہیں. اب وہ کچھ بھی کرتا ہے, یہ قرآن کی خاصیت ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آپ نے دیکھ لیا کہاں سے بات شروع کی, خلفاء کے بارے میں شروع کی بات, امام علی کی حمایت کی, رسول کی حمایت کی, کہاں جا کے ختم ہوئی یہ بات؟ دیکھیے خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک انسان کوشش کر رہا ہے تجارت کرنے کی, لیکن چونکہ ظالم ہے, اور قرآن کی خاصیت یہ جو قرآن کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, اگر منافق ہے تو منافق کے چہرے سے نقاب اتار دے گا. قرآن کسی کو چھپاتا نہیں. ایک سلوات پڑھے محمد یہ ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ اسی قرآن کے سلسلے میں ابھی جو ایک نالائق انسان کا بیان امام زمانہ سے متعلق آیا, وہ عنادن تھا. وہ بیان شکیل احمد نے جو بیان دیا اس میں ایک بات کہی, ہم بھی توجہ نہیں کرتے اور گھبرا جاتے ہیں کیسے جواب سے مولانا صاحب کیا کریں. نے کہا کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے پاس جو قرآن ہے ابھی وہ 10 پارہ اور لے کے آئے, ابھی شیعوں کا قرآن مکمل
نہیں ہوا. ابھی اس کے 10 پارے وہاں رکھے ہوئے ہیں امام زمانہ کے بعد، یعنی سوروں کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے. یہ اعتراض ہے اس کا. واقعی حقیقت یہ کہ اعتراض کرنے والا جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں قرآن کے بارے میں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قرآن کے 40 پارے کہیں سے نکل آئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فرض کریے بعض مسلمان آئے اور انہوں نے کہا کہ شیعوں کے گھر کی تلاشی لی جائے. اب جو گھر کی تلاشی لی گئی تو اس میں 40 پارے کا قرآن نکلا. اللہ ہوا قیامت آ گئی. شیعوں کے گھر سے 40 پارے کا قرآن نکل آیا. شیعہ تحریف کے پائے جہاں نکلے یا نہ نکلے ایران میں ضرور مل جائے گا آپ کو. وہاں آپ کو 40 نہیں 60 پارے کا قرآن ملے گا. یہاں آپ نے قرآن کو 30 پاروں میں بانٹا ہے اور پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے. تیجے 48 میں انہوں نے اس قرآن کو 60 پاروں میں بانٹا ہے. کہیں 40 ہے، کہیں 50 ہے، کہیں 60 ہے. گھبرانے کی بات نہیں، علمی جواب دیں آپ اس کا. اول تو امام زمانہ کے پاس جو قرآن موجود ہے وہ یہی قرآن ہے جو آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. ذرہ برابر زیر و زبر کا کوئی فرق نہیں ہے جو امام کے پاس قرآن ہے اور جو یہاں ہے. بس فرق اتنا ہے یہ قرآن جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ نزول کے اعتبار سے ترتیب نہیں دیا گیا ہے. امام زمانہ کے پاس جو قرآن ہے وہ نزول کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے. مطلب آپ جب اس قرآن کو کھولیں گے جو ہمارے پاس اس میں سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ حم. تو سب سے پہلے سورہ حم نازل ہوا ہے؟ نہیں نازل ہوا. کون سا سورہ نازل ہوا سب سے پہلے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. پہلا سورہ. آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والناس ہے آخری سورہ. تو یہ جو قرآن ابھی مسلمانوں کے پاس ہے اس میں ترتیب کا خیال نہیں کیا گیا ہے، صرف جمع کر لیا گیا. اب اس کا بھی ایک فلسفہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. لیکن جو امام زمانہ کے پاس قرآن موجود ہے 114 سورے کا قرآن ہے. اتنی ہی آیتیں ہر سورے کے اندر ہے، لیکن جو سورہ جب نازل ہوا اس کو تب نقل کیا ہے. تو یہ فرق کیسے آ گیا کہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے اس میں ترتیب بگڑی ہوئی ہے. جو علی ابن ابی طالب نے قرآن بنا کے امام زمانہ سے پہنچایا اس میں ترتیب بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے یہ قرآن کو جمع کیا اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی. اگر تاریخ جمع قرآن کو مان لیا جائے کہ دوسری خلافت کے دور میں اور تیسری خلافت کے دور میں قرآن جمع ہوا تو یہی تو اعلان ہوا تھا کہ جس کے پاس قرآن کی جو آیت وہ لے کے چلا آئے. تو نہ لانے والے کو تمیز تھی کہ آیت کب نازل ہوئی، نہ جمع کرنے والے کو معلوم کی آیت کب نازل ہوئی. جیسے جیسے لوگ لاتے رہے یہ جمع کرتے رہے یہ قرآن ترتیب پا گیا. لیکن جو علی ابن ابی طالب نے رسول کی شہادت کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گا. تو علی جو کہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، علی سمجھتے ہیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سا سورہ کب نازل ہوا. تو جب علی قرآن کو جمع کریں گے تو نزول کی ترتیب کے حساب سے اس قرآن کی. اور دوسری ایسی خاصیت جس کی وجہ سے اس قرآن کو قبول نہیں کیا گیا کہ اس قرآن میں مصادیق بھی لکھ دی ہے امام علی نے. بھئی آپ پڑھتے ہیں سورہ منافقون پڑھتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. کون ہے منافق؟ سب تو عادل ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو بھی رسول کا صحابی وہ عادل. اور صحابی کون ہے جس نے رسول کو دیکھ لیا؟ تو سوال یہ کہ بھی منافق کہاں گئے؟ ان کا وجود کہاں ہے مدینے کے اندر یا مکے کے اندر؟ اور ہے تو اسی معاشرے کے. تو لیکن جب علی ابن ابی طالب قرآن کو جمع کر رہے ہیں تو اذا جاءک المنافقون کی تفسیر میں ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں اور اسی نام کے اوپن ہونے کا خطرہ تھا جو کہا تھا کہ ہم آپ کے قرآن کو قبول نہیں کریں گے. یعنی وہ لوگ جو قرآن کا دم بھرتے تھے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. ابھی ان کا انکار تو کریں، کل جب کوئی مسئلہ آئے گا خلافت میں تو انہی کے پاس جا کے پوچھیں گے بتائیے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے. لیکن معلوم ہے کہ اگر علی کے جمع کیے ہوئے قرآن کو ہم نے قبول کر لیا تو نہ ہماری عزت باقی رہے گی نہ ہمارے خاندان کی عزت باقی رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد. سوال کا جواب باقی ہے.
گھر سے 40 پارے کا قرآن نکل آیا تو کیا ہوگا؟ کوئی بنا دے چپکے سے، کوئی سنی لا کے رکھ دے 40 پارے کا قرآن، تو کیا کر لیں گے آپ؟ کافر ہو جائیں گے ہم؟ کافر نہیں ہو گے۔ کیوں؟ ایک سوال کرنے والا جاہل۔ قرآن سوروں میں نازل ہوا ہے، پاروں میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن پہ تحریف اس وقت لازم آئے گی جب ہم سوروں کو زیادہ یا کم کر دیں۔ قرآن کے 114 سورے ہیں، اس کی آیتیں معین ہیں، وہ آیتیں وہ سورے جو شیعوں کے قرآن میں وہی اتنی ہے جو سنیوں کے قرآن میں ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ اگر قرآن پاروں میں نازل ہوا ہوتا اور اس وقت 30 پاروں میں نازل ہوتا اور شیعہ اس کو 40 پارے میں کر دیتے تو یہ کہا جاتا کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ قرآن جو کہ پاروں میں نازل نہیں ہوا ہے تو ہم 30 کی جگہ 40 کرتے، 40 کی جگہ 50 کرتے۔ تحریف اس وقت لازم آئے گی جب ہم سوروں کو کم یا زیادہ کر دیں، اور نہ صرف 30 پارے، یہ رکوع، یہ وقف لازم، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں۔ یہ قرآن کا جز نہیں ہے، پروردگار نے رکوع نازل نہیں کیا، پروردگار نے سورہ نازل کیا ہے۔ یہ سب باہر کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، ایک بہت لطیف بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کو 4 دیواری میں دیکھیں گے آپ، اور یہ رکوع اور وقف لازم اور یہ نصف اور یہ فل، یہ ثلث، یہ سب ہے وہ 4 دیواری کے باہر ہے۔ قرآن اس 4 دیواری کے اندر ہے۔ یہ پروردگار عالم نے تحفظ قرآن کا ذریعہ بتایا کہ اگر تمہیں قرآن کو محفوظ کرنا ہے تو کیسے کرو گے؟ جو 4 دیواری کے اندر وہ قرآن، اور جو 4 دیواری کے باہر وہ امت کی زحمت۔ ہم امت کی زحمتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، اپنے نزول کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب پروردگار نے قرآن صامت کو نازل کیا تو 4 دیواری میں لا کے رکھا، یہ کہا کہ جو 4 دیواری کے اندر، یہاں سے ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، جو 4 دیواری کے اندر وہ قرآن، اور 4 دیواری کے باہر وہ قرآن سے باہر۔ پروردگار عالم نے اپنے محمد سے کہا کہ ہم نے قرآن صامت کو اس طرح سے محفوظ کیا، اب آپ سیکھیے کہ آپ قرآن ناطق کو کیسے محفوظ کریں گے۔ کیونکہ اہل بیت نے قرآن ناطق سن کی مجلس آپ سنی ہوگی، اور یہ قرآن صامت ہے۔ تو جو انداز پروردگار نے قرآن صامت کے تحفظ کے لیے استعمال کیا، 4 دیواری بنائی، جو 4 دیواری کے اندر وہ قرآن، جو 4 دیواری کے باہر وہ امت کی زحمت۔ رسول نے بھی جب اہل بیت کو محفوظ کرنا چاہا تو چادر کی 4 دیواری بنائی، ایک چادر بنوائی، کہا جو چادر کے اندر وہ اہل بیت، اور جو چادر کے باہر وہ ہیں تو ہمارے ساتھ لیکن اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ آپ کہیں گے کہ چادر کے اندر جبریل بھی تو ہے، چادر کے اندر جبریل بھی تو ہے، اور اس قرآن کے نسخے کے اندر بیچ اندر ترجمہ بھی تو موجود ہے۔ تو بس یہی ایک فلسفہ ہے کہ ترجمے کو اندر رکھا گیا، لیکن معلوم ہو گیا کہ یہ وہاں کی زبان نہیں ہے، یہاں کی زبان ہے۔ جبریل کو لا کے رکھا گیا، یہ معلوم ہوا کہ یہاں کے نہیں ہے، وہاں کے ہے۔ تو جب پروردگار تحفظ کرتا ہے اپنے بندے کا، جب پروردگار تحفظ کرتا ہے اپنی کتاب کا، تو کوئی بھی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا۔ 2-4-10 لوگ کھڑے ہو جائیں چاہے کہ یہ آیت نکال دیں اور یہ کام کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے عالم اسلام میں، ہوا ہے عالم اسلام میں، اس سے پہلے یہ پہلی بار تحریف کا مسئلہ نہیں آیا ہے۔ آپ جائیے کہ مطالعہ کریے تاریخ کا، 30ویں خلافت کے دور میں قرآن کی ایک آیت سے ایک واو ہٹانے کی بات کی تھی۔ وہ عذاب کا مسئلہ آ رہا تھا ان لوگوں کے لیے۔ جناب ابو ذر علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آیت تھی جس میں بشارت دی گئی تھی وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں مال قربان نہیں کرتے اور دبا لیتے ہیں اور اسی کو فن سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ آیت کہاں پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ خلیفۃ المسلمین کے دربار کے باہر کھڑے ہو۔ ابو ذر جیسی ہمت چاہیے مالی نظام کے بارے میں بولنے کے لیے۔ اب وہ خلیفہ پریشان کہ اب کیا کریں، لوگوں کو بلایا، پڑھے لکھے لوگوں کو، وہی کیا کریں اس آیت کے بارے میں، سرکار لگا ایک واو ہٹ جائے اس میں سے تو مسئلہ بالکل برعکس ہو جائے گا اور آپ ایک دم سیف ہو جائیں گے۔ بلاؤ قاری قرآن کو،
اور اس سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کے لیے شاید کی اور گو نہ پڑھیں. جب کوئی کہے کہ اللہ رسول سے ہم نے ایسے ہی سنا. اب اس کی قسمت خراب تھی کہ پہلو میں ابوذر پڑے ہوئے تھے اور ابوذر کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی. اور آپ کے اونٹ کتنا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی اس نے بغیر غور کے اس آیت کی تلاوت کی جناب ابوذر نے سر پہ مار دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنی کتاب کا تحفظ کرتا ہے لیکن ذرائع مہین کرتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کے اندر ابوذر بننے کی صلاحیت ہے جو قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اگر 40 پارے ہوں 50 پارے ہوں 60 پارے ہوں کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کے 114 سورے ہیں. 114 سوروں سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو قرآن اجازت نہیں دیتا. پروردگار نے ایک قانون ہے. جب آپ علوم قرآن پڑھیں گے تو اس میں قانون آئے گا نسخ قرآن یا نسخ آیت یا نسخ حکم. نسخ آیت کے بارے میں تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کوئی آیت کم نہیں ہوئی ہے قرآن سے. لیکن حکم کے بارے میں ہے کہ پروردگار نے ایک آیت نازل کی کہ جو رسول سے نجوا کرنا چاہتا ہے نجوا کرنے سے پہلے صدقہ دے گا پھر نجوا کرے گا. یعنی کان میں بات کرنا چاہتا ہے کوئی اگر پوچھنا چاہتا ہے تو اس آیت کے اوپر فقط اور فقط حدیث نے ابھی تعریف دیا رسول سے نجوا کرنے کے لیے تو پہلے رائے خدا نے صدقہ. مسلمانوں کو بہت پسند نہیں ہے یہ بات. پروردگار نے اس حکم کو نسخ کر دیا. بس یہی فرق ہے خدا کے عمل میں اور بندوں کے عمل میں. جب بندہ قرآن میں کچھ کم کرنا چاہے تو اس کمی کا نام ہے تحریف. اور جب خدا اس قرآن میں کچھ کم کرنا چاہے تو اس کا نام ہے نسخ. نسخ مطلب کم نہیں ہوتا ہے وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ ویسے ہی دوسری چیز لا کے رکھ دینا تاکہ وہ کمی برابر ہو جائے. تو کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو قرآن کے اندر تحریف کرتے. ایک اور سوال پڑھے محمد. بس ایک مسئلے کی طرف اور اشارہ کروں اور بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نہ بھی سمجھ میں آتا ہو پھر بھی ہماری ذمہ داری کہ اس کی تلاوت ہے. قرآن کہتا ہے آیات علیہم زادت ایمانا. جب کسی کے اوپر آیات الہی کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نہ سمجھ رہا ہو کوئی فرق نہیں کرتا لیکن کلام الہی میں اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. مکے کا واقعہ بھی جب نزول قرآن کی ابتدا ہے رسول کے اوپر قرآن نازل ہو رہے ہیں. رسول کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے. رسول تلاوت قرآن کر رہا ہو پوری کائنات اس تلاوت کو گوش کرتی ہے. ابو جہل کا ایک دوست تھا جو مکے سے باہر سے آیا تھا تجارت کی غرض سے اس طرح کی تجارت کرنے کے. اسے بڑا نام سنا تھا محمد کا. کسی نے بتایا کہ ادھر کہاں ملتے ہیں کہاں کی فلاں جگہ بیٹھے ہوتے ہیں شام کے وقت چلے جائیں. ابو جہل کو معلوم ہوا کہاں سنا کہ محمد وہاں بیٹھے ہوئے کھانے کا باغ کیا ہوتا کیا ہے. تو پہلے تو ابو جہل نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے جانے کی اپنا وقت برباد نہیں کرتے. کہاں اس کی باتیں سن رہے ہو. اسلام میں اور غیر اسلام میں یہی فرق ہے. قرآن کہتا ہے سب کی باتیں سنو. ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں لیکن جب اتباع کرنے کی بات آئے تو سب سے اچھی بات کی اتباع کرو. ہم روکتے نہیں ہیں تم کو. ہمارے یہاں تعصب نہیں ہے کہ ان کی بات نہ سنو ان کی بات نہ سنو. نہ سب کی سنو. لیکن پھر تم جب عمل کے مرحلے میں آؤ تو تمہارے اندر اس کی صلاحیت ہو کہ تم بہترین کو چن سکو. ابو جہل نے بہت کوشش کی کہ اس کو روک لیں لیکن تھوڑی دیر کی بات ہے کہ ہو کیا ہو جائے گا. ارے اتنے دنوں سے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ ہم بتوں کو چھوڑ دیں گے. لیکن ابو جہل تو سمجھ رہا تھا کہ ہونے والا کیا ہے. جب اللہ کا رسول اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو تو اب اس نے احتیاط برتی. اچھا جا رہے تو ایک کام کرو کانوں میں روئی ڈالو تاکہ حق کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے. یہ آج بھی ہو رہا ہے.
اہل بیت کی آواز کو منع کیا جا رہا ہے کہ کانوں تک نہ پہنچے، کیونکہ معلوم ہے کہ جاذبیت ہے. تو نے کہا ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو روئی لگا لیتے ہو. روئی لگا کے وہ گیا، دیکھا رسول اکرم تلاوت کر رہا ہے، آواز تو آ نہیں رہی ہے اس کے، تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے سنے تو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. اور جیسے ہی روئی اتاری کانوں سے نکالی اور ایک دفعہ رسالت کی وہ آواز کے کانوں تک پہنچی، وہاں تک دوبارہ پہنچتے پہنچتے مومن ہو گیا. جو مومن ہو گیا کیونکہ اصل سرمایہ انسانیت باقی تھا. جب آیات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر رسول آیات قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں. اب جو واپس ابو جہل کا میں نہیں کہتا تم سے کہ روئی نہ نکالنا. اگر آج یہ مسلمان تعصب کی روئی جو کانوں میں لگائے ہوئے اہل بیت کے مخالفت میں وہ روئی نکال دیں تو یہ سارے مسائل اسلام کے حل ہو جائیں. یہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ ان کی مجلس میں نہیں جانا، ان کی باتیں ان کو پتا ہے کہ اگر سن لیا. اب اس میں تھوڑی سی پریشانی ہم لوگوں کے ساتھ ہے. ایک نادانی ہم نے کی ہے. وہ نادانی یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ جیسے ہم نے بیان کیا ہے، بغیر تغیر و تبدیلی کے پہنچاؤ. ہمارے کلام کے اندر اتنی جاذبیت پائی جاتی ہے کہ لوگ خود کھنچ کے آ جائیں گے. ہم سے نادانی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنا اشتہار کرنا شروع کر دیا اور ہماری حوصلہ افزائی مومنین نے کی کہ جو ہمارے سمجھ میں آیا ہے وہ ہم نے ممبر سے بیان کیا. یعنی کھلی مخالفت دین کی. مثلا جب کوئی مرتا ہے تو تلقین پڑھی جاتی ہے، یہ حکم ہے. یہ تلقین کیوں ہے بھائی؟ تو فلسفہ کیا ہے؟ کبھی کچھ دیر کے بعد یہی پوچھا جائے گا. جو تلقین مولانا صاحب پڑھتے ہیں مردے کی، اس کو ہلایا جاتا ہے، یہی کچھ دیر کے بعد جب مولانا صاحب اور گھر والے چلے جائیں گے، ان کو بند کر دیا جائے گا، تو یہی سب پوچھا جائے گا. اس میں کیا پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے. تو یہ دین کی بات ہے، ہم کو بتانا ہے. مرنے والے کو بھی بتا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں مرنے والا، جبکہ وہ سمجھ رہا ہے باتوں کو. اس کے معنی مرا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سارے سوالات بیکار کی چیزیں ہیں، اس کے معنی کہ ہم نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے. اچھا مومنین کو بھی آسانی پسند ہے، یہ سب سوالات نہیں ہوں گے، چھوڑو اچھی بات ہے. دین کے اندر ذرہ برابر اگر آپ نے تغیر اور تبدیلی کی تو اس کا نتیجہ بھگتیں گے. آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں، سنا ہے آپ نے نا، یسیرون فی الارض 40 سنہ، زمین پہ 40 سال تک گھومتے رہے. جیسے پولو کا بیل گھومتا ہے، صبح سے چکر لگاتا ہے اور جب شام ہوتی تو وہی ہوتا جہاں سے چلا تھا. یہی بنی اسرائیل کی حالت تھی. یہی حالت. صبح نکلتے تھے، راستہ تلاش کرتے تھے، دن بھر راستہ تلاش کرتے کرتے شام کو یہ احساس ہوتا راستہ مل گیا، جب دیکھا تو وہی کھڑے ہیں. یہ ہوا کیوں تو معلوم ہے، بہت بڑا گناہ نہیں کیا تھا، خدا کی بہت بڑی مخالفت نہیں کی تھی، کسی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں ہوا تھا. یہ البتہ کیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا تھا، صرف ایک حکم کو تبدیل کر دیا تھا. پروردگار نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اس وادی میں داخل ہو ہندتن کہتے ہوئے. انہوں نے ہندا کر دیا، اس کو نقطہ لگا دیا. سوچے جو دین میں ایک نقطہ اضافی ہو جائے امت کی طرف سے تو امت کو 40 سال تباہی کے برداشت کرنا پڑتی ہے، اور یہاں پورا دین ہی تبدیل کر دیا گیا ہو اپنی مرضی سے. جب بیان کیا جائے ارے آپ لوگ تو ایسی باتیں کرتے، پہلے تو نہیں تھا ایسا، پہلے تو یہ ساری باتیں بیان نہیں ہوتی تھی. لیکن دین میں ایک نقطہ اگر اضافی کر دیا بنی اسرائیل نے، 40 سال تک بنی اسرائیل کو راستہ نہیں ملا. تو پروردگار کہتا ہے میرے دین کے ساتھ اگر تم نے کھلواڑ کیا تو ہم تمہیں کہیں میں نہیں چھوڑیں گے.
وہ عوام کرے وہ عالم کرے کوئی فرق نہیں پڑتا پروردگار کے لیے. جیسا دین ائمہ نے ہمارے حوالے کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا داری کا تقاضا ہے کہ وہی دین لوگوں تک پہنچا دے. قبول کرنا ہو کریں, نہ کرنا ہو نہ کریں. ایک سلوات پڑھے محمد. بات کو ختم کیا. زیادہ قرآن سے تمسک کریں, انسیت پیدا کریں. قرآن ڈرے نہیں, ایسے جلسات رکھیں, کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ تو کسی عالم کی بارگاہ میں آ کر قرآن پڑھنے کی توفیق پیدا کریں. کہ یہ شعور ہے ہمارے جوانوں کے اندر, ایسا نہیں ہے بے شعور نہیں ہے ہمارے جوان. الحمدللہ دیکھیں باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے اذان ازا کا, نوجوان ہے سب اس کے اندر. انہوں نے کیا پروگرام رکھا ہے؟ سوز خانی کا, مرثیہ خانی کا. کیوں؟ کیونکہ یہ میراث ختم ہو رہی تھی. احساس یہ کیا کہ یہ میراث ختم ہوئی ہے. چند جوان کھڑے ہوئے قوم سے کہ ہم اس کو زندہ کریں گے. بہت اچھی چیز ہے. جو چیز آپ کی میراث ہے, جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی طرف سے ملی ہے, ہر اس مسئلے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا ہمیں جو ختم ہو رہی ہے. جیسے یہ کمیٹی بنی, ایک دوسری کمیٹی بنی, آج قرآن کے مسائل کو حل کرے, تلاوت قرآن شروع کرے, قرآنی جلسات شروع کرے. علماء موجود ہیں شہر کے اندر. آپ اپنا ٹائم دیں, کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرے کہ میں آدھا گھنٹہ آپ کو قرآن نہیں پڑھا سکتا. میں یہ نہیں کروں کہ روز پڑھیں, کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو قرآن کی بارگاہ میں آئے تاکہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے. شعور ہے, صرف اشارے کی ضرورت ہے, صرف تذکر کی ضرورت ہے. یہ وہ قرآن ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. ائمہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, رات رات بھر قرآن کی رسول سے کیا کہتا ہے قرآن؟ ماں انزلنا علیک لتشقى. رسول ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, آپ تھوڑا آرام کر لیا کریں. ائمہ کی زندگی کو اٹھا کے پوری زندگی قرآن کی آیتیں. اور حسین ابن علی کی زندگی, امام سجاد کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, قرآن سے تمسک دیکھیں. امام صادق کی زندگی کو ائمہ کی زندگی میں کتنی مصیبتیں آئیں, کتنی مشکلیں آئیں, قرآن کو فراموش نہیں کیا. نوکے سے نہ کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا. جناب زینب جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی تو ایک احساس کھایا جا رہا تھا بار بار, اور شاید پروردگار سے یہ دعا کی میں مالک میں نے تیری بارگاہ میں ساری قربان کچھ بچا نہیں, اپنے دامن میں کچھ بچا کے نہیں رکھا, سب تیرے راہ میں قربان کر. یہ پروردگار اب میں کوفے جیسے شہر میں داخل ہو گئی, میرا سامنا کسی ایسی خاتون سے نہ ہو جو مجھے پہچانتی ہے. تو اس کوفے میں شہزادی بنی اپنے والد کی حکومت میں, اور ایسے نہیں عورتوں کو جب سے قرآن دیا ہے, قرآن پڑھایا جناب زینب نے. وہ خواتین موجود تھی کوفے میں جو جناب زینب کو جانتی تھی کہ یہ علی کی بیٹی جس نے ہمیں قرآن پڑھایا, قرآن کی تعلیم جناب زینب. لیکن پروردگار کو یہ امتحان لینا منظور تھا. بہت عجیب, انسان اپنے وطن میں غریب ہو جائے, جہاں شہزادی بن کے کوئی خاتون رہی ہو وہاں وہ قیدی بن کے جا رہی ہو. یہ پڑھ لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے. خاتون سے دل سے کوئی پوچھے کہ جب جناب زینب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ کوفہ آ گیا, کیوں عزیزو, ابھی جب ہم زیارت کرنے کے لیے پہلی بار زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ہم کوفے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے تصورات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. یہ وہی کوفہ ہے جہاں کبھی اہل حرم کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں کبھی علی بن ابی طالب حکومت کرتے تھے. یہ وہی کوفہ ہے جہاں کبھی ممبر سے علی خطبہ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. جناب زینب کو جب یہ معلوم ہوا ہوگا کہ کوفہ آ گیا تو کتنے تصورات گزرے ہوں گے. اے بابا اسی کوفے میں شہزادی بن کے رہی تھی, اے بابا اسی کوفے میں آپ اپنی زندگی گزارتے تھے. اے میرے پروردگار کسی خاتون سے ایسا سامنا نہ ہو جو مجھے پہچانتی ہو, ورنہ میں اس سے کیا کہوں گی کل کی شہزادی آج کنیز بن کے آئی ہے, کل کی شہزادی آج قیدی بن کے آئی ہے. لیکن اللہ نے یہ امتحان بھی لیا. جناب زینب کے پہلو میں جناب سکینہ بار بار کہہ رہی بھوپی اماں پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی ہے, اے بھوپی اماں پیاس ہے کہ مارے ڈال رہی, کلیجہ بھنا جا رہا ہے. ایک عورت سے دیکھا نہ گیا, دوڑ کے گئی, مشک میں پانی لے کے آئی, جناب زینب سے خطاب کر کے کہتی بی بی یہ بچی مجھے بہت پیاسی محسوس ہو رہی ہے.
क्या गुजर गई होगी जनाब ज़ैनब के ऊपर, जो हमेशा देने के आती हो, उसने कभी किसी से कुछ तलब नहीं किया। लेकिन जनाब ज़ैनब क्या करती, सकीना प्यासी थी, कहे बीबी सकीना पानी पी लो। इससे पहले कि सकीना पानी पीती, उस खातून ने कहा बीबी मैं पानी पीने के लिए मना नहीं करती, लेकिन जब ये बच्ची पानी पी ले तो इससे कहिएगा मेरे हक में कुछ दुआएं कर दे, क्योंकि गरीबों की दुआ परवरदिगार जरूर कबूल करता है। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके हक में दुआ कर दो। पहली दुआ बता तेरी क्या है, कहीं बच्चे से कहीं अपने जले हुए दामन को फैला के दुआ करे जिस तरह से यतीम और कहने लगी बनी हाजिम के मोहल्ले में, बनी हाजिम के मोहल्ले में कहा खानदान अहले बैत मैं जाना चाहती हूँ, तुझसे अहले बैत से क्या ताल्लुक है, कभी भी तुम्हें क्या मालूम मैंने वहाँ कनीजी की है, मैंने वहाँ नौकरी की है, मेरा शहजादा हुसैन रहता है, मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। अरे ज़ैनब पहचान गई है उम्मे हबीबा है, लेकिन उम्मे हबीबा ने अभी तक शहजादी को नहीं पहचाना। जनाब ज़ैनब ने बस एक जुमला कहा, उम्मे हबीबा तरफ गई, ए बीबी अगर तुम्हारी शहजादी इस मजमे में आ जाए तो क्या तू उसको पहचान लेगी। उम्मे हबीबा को गुस्सा आ गया, बीबी आप इस नामहरमों के मजमे में मेरी शहजादी का नाम कर लीजिए। अरे ज़ैनब ने रुख से अपने बालों को हटाया, उम्मे हबीबा अरे तूने हमें कहाँ पहचाना, वो लोग जिला में मेरे भैया का सर है। जब उम्मे हबीबा ने हुसैन के सर को देखा, ए बीबी ये क्या हो गया, ए उम्मे हबीबा करबला में हमारा घर लुट गया, मेरे भैया को मार दिया गया, हमें कैदी बना के कूफे में लाया गया है। ए उम्मे हबीबा अगर हो सके तो हमारी चादरों को ला के दो, हम नंगे सर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुक़द्दस अता फरमाए। जो लोग मखलूक उनके कर्ज़ों को लोग हजरात से निकाहों को हजरात उलमाए कराम मराज कराम सलाम इस्लामी का साया हमारे मरहूमीन के सारे सवाब को मजीद में की मग़फ़िरत के पसमंदगान को सब्र और इस मनूस मरज़ को दुनिया से ख़त्म कर दिया, लोग इसमें मुब्तला हैं उनको शिफ़ा अता फरमाए। और निगाह के वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के हमको उनके आवान और साथ में शामिल बने। रब्बना व तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना व इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मज़ीद एक बार सूरह हमद और एक बार सूरह तौबा सैयद अंसार हुसैन, सैयद साबिर हुसैन, सैयद अज़हर अब्बास नक़वी, इब्न ग़ुलाम हुसैन नक़वी, अब्दुल्लाह नक़वी मोहम्मद Yes.